Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. We are here with our lecture number 20 and the subject is strategy for human resource management. So let's start our today's lecture. Before we start our 20th lecture, let's revise what we did in the 19th lecture. In the 19th lecture, we discussed about career stages. Then we talked about Holland's vocational preferences. Then we studied about career choices and preferences and MBTI personality type indicator. So in the last chapter we discussed کہ career کی stages جو ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں. اس میں ہم نے دیکھا کہ exploration جو ہے اس کی پہلی stage ہے جس میں schooling ہوتی ہے اور likes and dislikes کو identify کر لیا جاتا ہے. Then establishment stage آ جاتی ہے. Establishment stage میں ایک انسان اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا ہوتا ہے ان دا فیلڈ آف انکوائری, ان دا فیلڈ آف انٹرسٹ. اس میں جب وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتا ہے تو اس کو کچھ پروفس ملتے ہیں, کچھ ایویڈنسز ملتے ہیں کہ کیا وہ سکسیس ہے اس فیلڈ میں یا فیلئر ہے. اور وہ سٹیج پھر لیڈ کرتی ہے مڈ کریئر سٹیج میں, وچ از دا تھرڈ سٹیج آف کریئر. مڈ سٹیج میں آپ پھر اینالائز کرتے ہیں کہ کیا آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ انکریز کر رہی ہے, ڈیکریز کر رہی ہے, یا کہ اسی اسٹیبل پوزیشن سے آپ کنٹینیو کر رہے ہیں پرفارمنس وائز. اگر وہ انکریز کرتی ہے تو دیٹ مینس یو آر پرفارمنگ بیٹر ان دیٹ پرٹیکولر فیلڈ. اگر ڈیکریز کرتی ہے تو دیر واز سم پرابلم ان یور چوائس آف کریئر. اور اگر وہ اسٹیبل رہتی ہے تو یو ناٹ دیٹ مچ ایمبیشیس بٹ آپ کمپیٹیٹو رہتے ہیں. پھر لیٹر کریئر آ جاتا ہے جس میں آپ ایک سینئر پرسن کا رینک جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے, آپ کے ڈیسیجنز کو ویلیو کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایک اچھے ٹیچر بن سکتے ہیں فار یور لیس ایکسپیرینس پیپل. سو لاسٹ اسٹیج جو ہے وہ ڈکلائن کی تھی کہ پھر 70 کے بعد 65-70 کے بعد ڈکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ڈکلائن میں نارملی آپ فزیکل اور میڈیکل اور ایجنگ کی ریزن کی وجہ سے آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ ان کو کم دیکھا جاتا ہے, آپ کو ڈکلائن آ جاتا ہے. نارملی ریٹائرمنٹ کی ایج میں یہ جو ہے پروسیس شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہم نے سٹیجز دیکھی. پھر ہم نے دیکھا کہ ہالینڈ کا ووکیشنل پریفرنسز ماڈل کیا چیز ہے. ہالینڈ کہتا ہے کہ 3 کمپوننٹس بڑے جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں کریئر چوائس میں. کیا کیا ہیں؟ پیپل ہیو ویئرنگ آکوپیشنل پریفرنسز. ہر بندے کی, ہر انسان کی ڈفرنٹ پریفرنس ہوتی ہے کہ اس نے کون سا کام کرنا ہے, کون سا کریئر چوز کرنا ہے. سیکنڈ, اف یو تھنک یور ورک از امپورٹنٹ یو ول بی اے مور پروڈکٹیو امپلائی. کیا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے کام کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, ضروری سمجھتے ہیں کہ ویلیو ایڈ کر رہے ہیں آپ, تو آپ زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں, آپ زیادہ اچھے امپلائی بن سکتے ہیں. دین دا تھرڈ کمپوننٹ واز یو ول ہیو مور ان کامن ود پیپل ہو ہیو سملر انٹرسٹ پیٹرنس. جو آپ کے انٹرسٹ ہیں اگر وہی انٹرسٹ کسی اور کے بھی ہیں تو آپ کے پیٹرنز جو ہیں آپس میں سملر ہیں, پرسنالٹیز میچ کرتی ہیں. دین ہالینڈ کا ہم نے ووکیشنل پریفرنسز کا 6 تھیمز کا ماڈل پڑھا. یہ ڈفرنٹ تھیمز ہوتے ہیں جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ کا کریئر چوائس جو ہے وہ پاسبلی کون سی ہو سکتی ہے, جس میں ہم نے 6 کے 6 کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ کچھ لوگ آرٹسٹکس ہوتے ہیں, کچھ سوشل ہوتے ہیں, کچھ کنونشنل ہوتے ہیں اور کچھ سائنٹیفک ہوتے ہیں. اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کون سے تھیم سوٹ کرتے ہیں. کئی دفعہ ان 6 میں سے کمبینیشن آف 2 اور 3 تھیمز دیکھا جاتا ہے. پھر ہم نے ایک اینکر کا کانسیپٹ پڑھا کہ سیچن اینکر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کو 2 یا 3 پریفرنسز جو ہیں یا 2 اور 3 اس کی پرسنالٹی جو ہے اس میں ایک اینکرز ہوتے ہیں جن کو مل کے اس کی ایک پرسنالٹی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اور اس کے لیے پھر
پراپر جاب جو ہے, پراپر امپلائمنٹ جو ہے, پراپر کریئر اس کے لیے چوز کرنا ایزی ہو جاتا ہے. اور لاسٹ میں ہم نے دیکھا میئر برگس ٹائپ انڈیکیٹر, جس پہ 4 کیٹیگریز پہ یوز کرتے ہوئے گراف پہ ہم نے 16 ٹائپ آف پرسنالٹیز آئیڈینٹیفائی کی کہ آپ کسی شخص کو 100 کوشچن دیتے ہیں, وہ ان کا آنسر کرتا ہے. ڈپینڈنگ اپون دوز آنسرز آپ اس کی پرسنالٹی کو جج کر لیتے ہیں اور اس کو آؤٹ آف 16 کسی ایک پرسنالٹی میں اس کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں, اور پھر آپ یو آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو سجیسٹ کہ کس قسم کی اس کو جاب کرنی چاہیے, کس قسم کا اس کو کریئر سلیکٹ کرنا چاہیے. تو یہ ہم نے کریئر مینجمنٹ کی جو ہماری ٹرمینالوجی تھی, کانسیپٹس تھے اور جو اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ ہم نے لاسٹ لیکچرز میں ڈیولپ کی. Now let's start with our next chapter. The topic of our next chapter is establishing the performance management system. Performance کیا ہے, اس کا مینجمنٹ سسٹم کیا ہے اور کس طریقے سے بنتا ہے, کس طریقے سے ایویلویٹ کرتے ہیں اس کو, وہ ہم آج کے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے. But before that, learning outcomes. After reading this chapter and listening to this lecture, you will be able to identify the 3 purposes of performance management system and whom they serve. کیا purposes ہیں اور کس چیز کو یہ سرو کر رہے ہیں, کن لوگوں کو سرو کر رہے ہیں. Then you will be able to explain the 6 steps in the appraisal process. Process بھی پڑھیں گے, اس کے steps بھی پڑھیں گے. Then you will be able to discuss absolute standards in performance management system. Then you will be also be able to define the relative standards, and then MBO approach, management by objective approach کیا ہے. Then you will be able to explain why performance appraisal might be distorted, کیا چیزیں اس کو distort کرتی ہیں. Then you will be able to identify ways to make performance management system more effective. اور پھر ہم پڑھیں گے کہ 360 ڈگری appraisal کیا چیز ہوتی ہے, کس طریقے سے کیا جاتا ہے. Then explain the criteria for the successful performance appraisal meeting, کہ اس میٹنگ کو جو آپ نے بعد میں اپریزل کی بات کرنی ہے اس کو کیسے افیکٹو بنایا جا سکتا ہے. اینڈ ڈسکس ہاؤ پرفارمنس اپریزل میں ڈیفر ان اے گلوبل انوائرمنٹ. سو دیز آر گوئنگ ٹو بی یور لرننگ آؤٹ کمز فار دا نیکسٹ 2 lectures, this lecture and the coming one, because this lecture and the coming one lecture comprises of the same topic. So let's start with our topic today. First of all, again you will have to recall your HRM process and the functions we have already covered. Human resource planning, the first function, یہ ہم نے کور کر لیا ہے. ریکروٹمنٹ کور کر لیا ہے. سلیکشن کو we have covered. Orientation, training and socialization, یہ ہم کور کر چکے ہیں. Then we did career development, which is here the last function. And now we are going to be doing our performance management system. We are starting with this chapter. So let's hope we try and understand the topic. So first of all, employee performance management. Even before we define it, let's talk about it first. آپ کی ایک آرگنائزیشن ہے, اس کے کچھ گولز ہیں, کچھ آبجیکٹیوز ہیں. ان آبجیکٹیوز کو میٹ کرنے کے لیے, ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے سرٹن امپلائیز کو ہائر کیا ہوا ہے اور آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کا بیہیو کریں, اس طرح کے ٹاسک پرفارم کریں کہ آپ ان آبجیکٹیوز کو اور ان گولز کو جو آپ نے آلریڈی سیٹ کیے ہوئے ہیں اچیو کر سکیں. اب یہ گولز کیا امپلائیز ایسے بیہیویئرز شو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اس کو میجر کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ کیا جو پرفارمنس ان سے ایکسپیکٹڈ ہے کیا وہ ایگزیکٹلی وہی پرفارمنس شو بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پرفارمنس اپریزل سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے. وہ سسٹم ہم کیوں ڈیولپ کرتے ہیں, اس کے ریزنز کیا ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے, یہ ہمارا نیکسٹ جو ہے لیکچر ہمیں ایکسپلین کرے گا. A process of establishing performance standards and appraising employee performance in order to arrive at objective HR decisions and to provide documentation in support of those decisions. یہ ہمارا کیا ہے,
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। हमने किस तरीके से परफॉर्मेंस को मैनेज करना है, उसको इवैल्यूएट करना है और फिर किस तरीके से फीडबैक देनी है। इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव एचआर डिसीजंस, ऑब्जेक्टिव एचआर डिसीजंस का यहां मतलब यह है कि ऐसे डिसीजंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव हों। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है यहां, कि जिनके पीछे फैक्ट्स एंड फिगर्स हों, जो आपके पास रिकॉर्डेड डेटा की फॉर्म में हों। अगर आपसे एविडेंस मांगा जाए तो आपके पास वो फैक्ट्स, वो फिगर्स, वो एविडेंस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन करना बड़ा जरूरी है ताकि आप सपोर्ट कर सकें उन डिसीजंस को। तो ये जो है, दिस इज गोइंग टू बी आवर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Employees generally see performance evaluation as having a direct effect on their work lives. रिसर्च बताती है, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आप परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम अप्लाई करते हैं, उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो एम्प्लॉयज की वर्क लाइफ पे होता है, कि वो काम अच्छा करते हैं और काम में बेहतरी आती है। ये किससे? परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम से। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम नीड टू इंक्लूड, जो इसमें एसेंशियल चीजें हैं जो जरूरी होनी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं? डिसीजंस अबाउट हु शुड एवेल्युएट परफॉर्मेंस। कोई ना कोई इंसान तो एवेल्युएट कर रहा होगा। एक एम्प्लॉई है, हो सकता है उसका बॉस एवेल्युएट कर रहा हो सकता है एचआर डिपार्टमेंट खुद एवेल्युएट कर रहा हो, और यह भी पॉसिबल है कि उसका पेयर जो है, जो उसके साथ काम कर रहा है, वो उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर रहा हो। यहां ये सबसे पहले डिसाइड करना है कि हु इज गोइंग टू एवेल्युएट दैट परफॉर्मेंस। देन द सेकंड थिंग इज व्हाट फॉर्मेट शुड बी यूज्ड। अब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम बहुत सारे फॉर्मेट्स, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास। तो वो हमें बताएंगे कि कौन सा मेथड हमने यूज करना है और कौन सा मेथड सुटेबल है। बट लेट्स क्लैरिफाई वन थिंग, कि जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी फॉर्मेट्स हैं, उनमें से कोई भी फॉर्मेट परफेक्ट नहीं है और एप्लीकेबल भी नहीं है हर जगह पे। तो इसलिए ये डिपेंड करता है। देन हाउ द रिजल्ट्स शुड बी यूटिलाइज्ड, कि जो रिजल्ट्स आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद मिलते हैं उनको यूज कैसे करना है आपने, ये भी डिफाइन करना जो है, ये एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का एसेंशियल पार्ट है, ये उसका हिस्सा है। अब बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, ये एक सिंपल सा एक डायग्राम है, इसको हम कहते हैं चेकलिस्ट फॉर कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर। कि एक कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर है, उसको आप अप्रेज कर रहे हैं। 6 पॉइंट्स हैं आपके पास। ये 6 पॉइंट्स आपने ऑलरेडी उसको बता दिए हुए हैं। यू हैव ऑलरेडी कन्वेड इट टू द कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर कि आपने ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने। अब आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि यस और नो उनके नीचे ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि आर सुपरवाइजर्स ऑर्डर्स यूजुअली फॉलोड। अब ये किसी एक जो है कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर, किसी एक एम्प्लॉई जो जिसकी पोस्ट है कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर, आप उसके लिए ये अप्रेजल फॉर्म आपने एक चेकलिस्ट डेवलप की है कि आप देखते हैं कि सुपरवाइजर के जो ऑर्डर्स हैं क्या वो फॉलो कर रहा है। अगर सुपरवाइजर ने उसको काम करने को कहा था तो क्या वो कर रहा है? अगर वो कर रहा है तो हम इसको यस लिख देंगे, और अगर वो नहीं कर रहा तो हम उसको नो कर देंगे। अगर कर रहा है यस, अगर नहीं कर रहा तो नो। फिर आपने यहां देखा कि डज द इंडिविजुअल अप्रोच कस्टमर्स प्रॉम्प्टली, वो जल्दी से कस्टमर्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, उनको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स करता है कि नहीं करता? करता है, ओके फाइन। फिर आपने देखा, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 5, डज द इंडिविजुअल लूज हिज और हर टेम्पर इन पब्लिक। ये जो है अपना गुस्से तो नहीं हो जाता, टेम्पर लूज तो नहीं कर जाता पब्लिक में, बिकॉज दैट इज नॉट अ गुड साइन। इफ यस, इट्स अ बैड साइन, इट इज अ बैड साइन। सो और आप दूसरी देखते हैं, डज द इंडिविजुअल वॉलंटियर टू हेल्प अदर एम्प्लॉइज? यस, इफ इट इज यस देन यू विल टिक यस। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इस
امپلائی کے لیے جب آپ نے دیکھا ہم نے اس کے کوشچنز کو آنسر کیا تو اس کے لیے یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے بیکاز یہ پبلک میں اپنا ٹیمپر لوز کر جاتا ہے. دین اگر اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کے لیے نیگیٹو پوائنٹ ہے, یہ آرڈر فالو نہیں کرتا. دیٹ مینس اس کو کچھ ضرورت ہے ٹرین کرنے کی, بہتر کرنے کی. تو اس قسم کی آگے بہت ساری چیزیں آئیں گی جو ہے, لیکن یہ ایگزامپل ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ ایک امپلائی کی پرفارمنس جو آپ نے اس کو آلریڈی بتا دیا تھا کہ تم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, وہ فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے جو امپلائیز ہیں آپ کے. سو لیٹ اسٹارٹ. پرپس آف دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. پرپس کیا ہے اس کا؟ فیڈ بیک. سب سے پہلا پرپس, لیٹ امپلائیز نو ہاؤ ویل دے ہیو ڈن اینڈ الاؤ فار امپلائی ان پٹ. ان کو فیڈ بیک دیں, ان کو بتائیں کہ آپ نے کتنا اچھا کیا. اگر کوئی اچھا کر رہا ہے تو اس کو اچھی فیڈ بیک دیں کہ یو ڈوئنگ ویری ویل. اگر کوئی اچھا نہیں کر رہا تو اس کو فیڈ بیک دیں کہ یو ناٹ پرفارمنگ ویری ویل, اپنے آپ کو ٹھیک کرو. دین ڈیولپمنٹ. آئیڈینٹیفائی ایریاز ان وچ امپلائیز ہیو ڈیفیشنسیز اور ویکنیسز. ڈیولپمنٹ کرنی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی امپلائی کسی وجہ سے کوئی اس میں ویکنس ہے, کوئی اس میں پرابلم ہے, کوئی ڈیفیشنسی ہے, تو اس کو آپ نے کریکٹ کرنا ہے, اس کے پراپر میجر لینے ہیں. دین ڈاکیومنٹیشن. ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز آپ نے بہت سارے لیگل چیزوں سے بچنا ہوتا ہے, اور ان لیگل چیزوں سے بچنے کے لیے اگر آپ کے پاس ڈاکیومنٹس اویلیبل نہیں ہوں گے تو یو وانٹ بی ایبل ٹو جسٹیفائی یور سیلف. تو یہ ایک امپورٹنٹ جو ہے اس کا پرپز ہے. دین ڈیفیکلٹیز ان پرفارمنگ مینجمنٹ سسٹم. کہ جب آپ مینجمنٹ سسٹم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا پرابلمز آپ کو آتی ہیں. فرسٹ آف آل فوکس آن دا انڈیویجول. یہ کیا ہے؟ ڈسکشنز آف پرفارمنس may elicit strong emotions and may generate conflicts when subordinates and supervisors do not agree. پہلے تو یہ ہے کہ جب ایک پرفارمنس کو آپ اپریز کریں گے, ایویلویٹ کریں گے, اس کے بعد آپ اس کے بارے میں ڈسکشنز کریں گے کہ کیا ٹھیک ہوا ہے, کیا ٹھیک نہیں ہوا. اب وہ ڈسکشنز جو ہیں وہ امپلائی کو ایموشنلی ڈسٹرب بھی کر سکتی ہیں, موٹیویٹ بھی کر سکتی ہیں. تو ایک تو یہ ایشو ہے کہ وہ ان ڈسکشنز کو کیسے کنٹرول کیا جائے کہ ان کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہ جائے نہ اس پہ امپلائی پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان میں کوئی کانفلکٹ آ جاتا ہے, فار ایگزامپل امپلائی سیز کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے, بٹ دا سپروائزر تھنکس کہ یہ فائدہ نہیں ہو رہا, اس کو پرابلم ہو رہی ہے اس بہیویئر کی وجہ سے, اس پرٹیکولر ایکشن کی وجہ سے. تو دیر مائٹ بی اے کانفلکٹ بٹوین دا سپروائزر اینڈ دی امپلائی. وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ پھر جو ہے پرفارمنس کو افیکٹ کرے گا ان فیوچر. دین پروسیس پہ جو فوکس ہے, فوکس آن دا پروسیس. وہ کیا ہے؟ کمپنی پالیسیز اینڈ پروسیجرز میں پرزینٹ بیریئرز ٹو اے پراپرلی فنکشننگ اپریزل پروسیس. اب کمپنی کی پالیسیز ایسی ہوں کہ جو آپ کے اپریزل کو پراپرلی امپلیمنٹ ہونے میں پرابلمس کریٹ کر رہی ہوں, تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ پالیسیز اور اپریزل سسٹم جو ہے آپس میں میچ کرے. اٹ شوڈ میچ, اٹ شوڈ ناٹ ہیو ڈفرنٹ ویوز. دین ایڈیشنلی اپریزر میں بی پورلی ٹرینڈ. جو اپریز کر رہا ہے, جو ویلویٹ کر رہا ہے پرفارمنس کو, اس کی ٹریننگ شاید پراپرلی نہ ہوئی ہو. تو جو پروسیس ہے پرفارمنس اپریزل کا, اس کی بھی کچھ پرابلمز ہو سکتی ہیں. وہ بھی جو ہے ان کو بھی جو ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ نے سالو کرنا ہے, ریزالو کرنا ہے. دین پرفارمنس مینجمنٹ اینڈ ای ای او. واٹ از ای ای او؟ ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی. کہ کیسے آپ اس کو میک شور کر سکتے ہیں اور اس میں کون سے ایشوز آپ کو آ سکتے ہیں. ایچ آر ایم پریکٹسز مسٹ بی بائس فری, آبجیکٹو اینڈ جاب ریلیٹڈ. بائس فری کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی قسم کی کوئی بائسنس نہ ہو, کسی انسان کو کسی دوسرے پہ پریفرنس نہ دی جائے, کسی انسان کو کسی دوسرے کی کمپیریزن سے فیور نہ کیا جائے, کوئی ایسی بائسنس نہ ہو جائے کس سے؟ مینیجر سے یا جو اپریزر ہے. پھر اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ آبجیکٹو ہونے چاہیے, مطلب ڈیٹا بیس ہونے چاہیے, مطلب ایویڈنس ہونا چاہیے ان کے پیچھے. دے شوڈ ناٹ بی سبجیکٹو, دے شوڈ بی پریفربلی کوانٹیٹیو بیسڈ, نمبرز کی فگر میں ہوں.
تو یہ ہے. دین جاب ریلیٹڈ ہونے چاہیے. پرسنل کوئی وینڈیٹاز یا کوئی پرسنل پرابلم کی وجہ سے آپ اس کا اپریزل خراب نہیں کر سکتے, بلکہ جاب ریلیٹڈ کہ اگر وہ جاب کے بیہیویئر ٹھیک پرفارم کر رہا ہے ایتھیکلی اینڈ لیگلی, تو پھر اس میں آپ کو کوئی دوسری پرابلم نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ کا EEO جو ہے وہ میٹ ہوتا ہے, ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی آپ آفر کر رہے ہیں, اس کو مینٹین کر رہے ہیں. دین ویلڈ پرفارمنس اپریزلز آر conducted at established intervals and are done by trained appraisers. دو باتیں ہیں اس میں. established intervals. established interval کا مطلب یہ ہے کہ established ایک تو آپ نے بتایا ہو امپلائی کو کہ یہ اپریزل 1 سال کے بعد ہوگا, یہ اپریزل 6 months کے بعد ہوگا. established ٹائم ہونا چاہیے, انٹرول ٹائم, کہ اگر آپ نے سب کو کنوے کیا ہوا ہے کہ ایئر 1 پہ ہوگا, فار ایگزامپل 2001, دین دا نیکسٹ از گوئنگ ٹو بی 2002, اور ہر سال بعد آپ کا اپریزل جو ہے وہ کیا جائے گا. اور جو اپریزل کرنے والا ہے ہی شوڈ بی ویل ٹرینڈ, اس کو ساری جو باتیں ہیں اباؤٹ دا اپریزل ہی شوڈ نو دیم, ہی شوڈ ہیو دا نالج, دا اسکل اینڈ دا ابلٹی ٹو پرفارم دا اپریزل سسٹم. یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کی پرابلمز آ سکتی ہیں آپ کو. ناؤ دا اپریزل پروسیس. فرسٹ آف آل دا پروسیس کنسسٹ آف 6 steps. کون کون سے اسٹیپس ہیں؟ اسٹیبلش پرفارمنس اسٹینڈرڈز ود امپلائیز. پہلے آپ امپلائیز کے ساتھ مل کے اسٹیبلش کریں کہ کیا اسٹینڈرڈز ہیں اور کیا آپ نے کام کرنا ہے. دین میوچلی سیٹ میجربل گولز. میجربل گولز کا مطلب کیا ہے کہ جو میجر ہو سکیں. کوئی ایسا کام نہ ان کو دے دیں, کوئی ایسے اسٹینڈرڈز نہ دے دیں جو وہ ہیومنلی امپاسبل ہوں یا وہ اتنے ٹائم میں کر نہ سکے. میجربل ہونے چاہیے, ڈویبل ہونے چاہیے. دین دا تھرڈ اسٹیپ از میجر ایکچوئل پرفارمنس, کہ جو پرفارمنس آپ نے ان کو کہی ہوئی تھی اس کے اگینسٹ جو ایکچولی وہ پرفارم کر رہے ہیں اس کو میجر کریں, کسی اور چیز کو میجر نہیں کرنا. دین فورتھ اسٹیپ میں کمپیئر ایکچوئل پرفارمنس ود دا اسٹینڈرڈز. اب اس کی ایگزامپل چھوٹی سی ساتھ ساتھ کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. آپ نے ایک امپلائی کو سال کے شروع میں کہہ دیا کہ یو ہیو ٹو میک 100 پروڈکٹس ان 1 year. یہ آپ نے کیا کیا, اس کو اسٹینڈرڈ بتا دیا. میوچلی سیٹ گولز مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ مل کے اس سے پوچھا کہ 100 آپ بنا لیں گے, اس نے کہا یس. میوچلی آپ نے گول سیٹ کر دیے, واٹ 100 پروڈکٹس, کتنا پر ایئر, ٹھیک ہے. ٹائم ڈیسائیڈ کر لیا, اس سے اگری کروا لیا, اینڈ آپ نے کوئی نہ کوئی اس کو اسٹینڈرڈ دے دیا 100. دین میجر ایکچوئل پرفارمنس. ایکچوئل پرفارمنس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کہیں گے کہ تم نے کتنی پروڈکٹس اس سال میں بنائی ہیں, یا اس کو چیک کریں گے کتنی پروڈکٹس بنائی ہیں, تو اس نے 80 پروڈکٹس بنائی ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ نے فورتھ اسٹیپ میں کیا کیا, آپ نے کمپیئر کیا ایکچوئل پرفارمنس کمپیئر ٹو دا standard compared to the actual performance. So standard was he has to make 100 products. Actual performance is کہ اس نے 80 بنائی ہیں, 80 products بنائی ہیں سال میں. So اب آپ کو کیا پتا ہے, اب آپ کو یہاں 4th لیول پہ پتا چل گیا کہ there is a deficiency of 20 products. یہ 100 بنانی تھی, اس نے 20 بنائی ہیں. This is a negative sign. تو اب آپ اس کو کیا کریں گے, in the 5th step you are going to discuss the appraisal with the employee. کہ آپ نے you were supposed to make 100 products but you have made 80. So there is a deficiency of 20 products per year on your behalf. آپ جب اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو نیکسٹ ٹائم یہاں تو آپ دوبارہ سے گول سیٹ کریں گے because وہ گول میٹ نہیں کر سکتے. یہاں پھر امپلائی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ایکٹ کرے گا, دوبارہ اچھے طریقے سے بہیو کرے گا, یا اس کو اگر ٹریننگ چاہیے تو ٹریننگ دلوا دیں, اور وہ نیکسٹ ٹائم اپنے اسٹینڈرڈز کو پراپرلی میٹ کرے گا. اف نیسسری انیشیٹ کریکٹیو ایکشنز. مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے مشین کا صحیح ایکسپیرینس نہیں تھا, سو اس لیے 20 کا پرابلم آ گیا, بیکاز مجھے کافی ٹائم لگ گیا مشین کے سسٹمز کو سمجھنے کے لیے. تو اس کو ٹریننگ دلوا دیں, اس کو کریکٹ کر دیں چیزوں کو. 1 by 1 appraisal process. Establishment of performance standards.
परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जब आपने एस्टैब्लिश करने हैं तो किस तरह करने हैं? डिराइव्ड फ्रॉम कंपनीज स्ट्रेटेजिक गोल्स, स्ट्रेटेजिक गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहती है, उससे आप स्टैंडर्ड्स को डिराइव करेंगे, खुद से नहीं बना सकते। देन बेस्ड ऑन जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी या जो जॉब का आपने एनालिसिस किया था, उससे जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब बनाई थी, वहां आपको पता चल जाएगा कि ये स्टैंडर्ड्स हमने एस्टैब्लिश किए थे। उन्हीं स्टैंडर्ड्स को आप फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए सिलेक्ट करें। देन कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स टू एम्प्लॉय, ये नहीं है कि आपने साल के शुरू में एम्प्लॉय को बताया ही नहीं कि तुमने क्या करना है और साल बाद आप कहें कि तुमने फलां काम नहीं किया, आपने उसको कम्युनिकेट ही नहीं किया। सो यू हैव टू कम्युनिकेट द स्टैंडर्ड्स टू द एम्प्लॉय ताकि वो उन स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए एफर्ट करे। देन मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम, कहां से? पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें नंबर्स की फॉर्म में आपको डाटा मिल जाता है कि ये काम इतना किया, ये काम इतना नहीं किया। देन आपके पास ओरल रिपोर्ट्स हैं कि आप लोगों से पूछ सकते हैं, आप उसके सुपरवाइजर से पूछ सकते हैं, आप उसके बॉस से पूछ सकते हैं, आप उसके जूनियर सबऑर्डिनेट से पूछ सकते हैं, उसके पीयर्स से पूछ सकते हैं। देन रिटन रिपोर्ट्स हैं कि आपको उसका बॉस, उसका सुपरवाइजर रिटन एक रिपोर्ट देता है कि ये काम इसने किया, ये काम इसने नहीं किया। देन द नेक्स्ट स्टेप इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, जो अभी हम एग्जांपल करके आए हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी कि 80 प्रोडक्ट्स बनाई थी उसने, डिजायर्ड या स्टैंडर्ड क्या था, 100 प्रोडक्ट्स बनानी है, तो फिर आपने एक्चुअल का स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन कर लिया। देन डिस्कशन ऑफ अप्रेजल विद एम्प्लॉइज, कि जो भी आपने उसकी डेफिशिएंसीज, वीकनेसेस उसमें से अप्रेज की हैं, देखी हैं, एवेलुएट की हैं, वो आप उसको बताएं, उसके साथ डिस्कस करें कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये वीकनेसेस हैं, और उसको लास्ट स्टेप में क्या करें, करेक्टिव मेजर्स लें। क्या करेक्टिव मेजर्स हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्टिव एक्शंस वेयर नेसेसरी, जहां वीकनेस है, जहां डेफिशिएंसी है, उसको फिर ठीक करें। इमीडिएट एक्शन डील्स विद सिम्टम्स, बेसिक करेक्टिव एक्शंस डील विद कॉजेज, जो उस वीकनेस का, उस डेफिशिएंसी का कॉज है, वहां उसकी बेसिक करेक्शन की जरूरत है, उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और जो इमीडिएट एक्शन है, जो आपने फौरन उसको बताना है कि वो सिम्टम्स से रुक सके, जिसकी वजह से आपको पता चल रहा है जो सिम्टम्स हैं उसकी वीकनेस के या डेफिशिएंसी के। तो इस तरीके से आपने अप्रेजल प्रोसेस में सबसे पहले एस्टैब्लिश किए रूल्स, रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स कि ये काम तुमने इस साल में करना है। फिर आपने साल बाद उसको, उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अप्रेज किया, पहले उसके साथ अग्री किए कि ये स्टैंडर्ड्स ठीक है, म्यूचुअली अग्री किया, फिर उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया, एवेलुएट किया, और फिर जो एवेलुएटेड परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया विद द स्टैंडर्ड यू हैव डिफाइंड, और फिर उसके बाद जहां डेफिशिएंसीज हैं, वीकनेसेस हैं, उनको क्लियर किया, और ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, करेक्टिव एक्शंस कुछ भी जरूरत है तो वो आपने अप्रेजल के एंड में जो है उसके साथ उसको करेक्ट कर दिया ताकि नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम ना हो। अप्रेजल मेथड, अब अप्रेज करने के, जैसा हमने शुरू में बात की थी कि बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनकी जो अप्रोचेस आप लेके साथ चल सकते हैं वो कौन कौन सी हैं? एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स, रिलेटिव स्टैंडर्ड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब इनमें डिफरेंस थोड़ा सा यहां समझने की जरूरत है। एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड क्या है? आपने शुरू में कहा कि 100 प्रोडक्ट्स बनानी है पर ईयर, और आपने एंड में जो कंपैरिजन किया वो 80 का 100 के साथ किया। ये आपका एब्सोल्यूट कंपैरिजन है, एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड के साथ आपने कंपेयर किया जो आपने स्टैंडर्ड बनाया था, उसमें आपने थोड़ी भी कमी बेशी नहीं की, और अगर उसने कम बनाई तो आपने बस कह दिया कि फॉल्ट है, बिकॉज एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स के साथ आप उसको कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड इज अप्रोचेस कि रिलेटिव स्टैंडर्ड्स जो हैं वो क्या हैं। अब रिलेटिव स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि आपने उसको कहा था कि 100 प्रोडक्ट्स पर ईयर बनानी है,
ٹھیک ہے فائن. اب امپلائی اے جو ہے اس نے 80 بنائی اور امپلائی بی جو ہے اس نے 70 پروڈکٹس بنائی. تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا دو ہی امپلائی تھے ہمارے پاس, ایبسلوٹ ہمارا اسٹینڈرڈ جو تھا وہ 100 تھا, لیکن ایک نے 80 بنائی ہیں اور ایک نے 70 بنائی ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, 80 والا جو ہے وہ ٹھیک ہے, ہی از اوکے, اس کو کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے, لیکن 70 والے میں مسئلہ ہے. اب آپ کیا کریں, ریلیٹو سٹینڈرڈز دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کو ریلیٹ کر رہے ہیں, کمپیریزن کر رہے ہیں. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ کر رہا ہے کام, کون کم کر رہا ہے, اس کے اپنے میتھڈز ہیں, وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. دین دا تھرڈ میتھڈ از آبجیکٹو, کہ آپ صرف اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے آبجیکٹیوز تھے وہ میٹ ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے. اس کو اگر ڈیٹیل ایگزامپل میں دیکھنا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں. لیٹ سپوز آپ نے کہا تھا کہ 100 پروڈکٹس بنانی ہے, 100 پروڈکٹس بنانی ہے پر ایئر, اور پھر 100 پروڈکٹس یہ آپ کا کیا تھا, یہ اسٹینڈرڈز آپ نے ڈیفائن کیے تھے. دوسری طرف آپ نے آبجیکٹیوز جو ڈیفائن کیے تھے وہ آپ نے یہ ڈیفائن کیے تھے کہ آپ نے اس سال 800 کا پروفٹ کمانا ہے, آپ نے 800 کا پروفٹ بنانا ہے اس سال. ٹھیک ہے, اب آپ نے ٹورڈز دی اینڈ آف دا ایئر 80 پروڈکٹس بنائی اور ایک پروڈکٹ نے آپ کو 100 روپیز کا فائدہ دے دیا. تو آپ نے کتنے پیسہ بنا لیے, 800 روپیز آپ نے بنا لیے. اب آبجیکٹو کا مطلب کیا ہے کہ آبجیکٹو آپ کا تھا 800 روپیہ کمانا, 800 روپیز ارن کرنا ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر. اسٹینڈرڈز آپ کے کیا تھے, یہ 100 پروڈکٹس بنانی ہے. بٹ آپ نے یہاں یہ دیکھا کہ جب آپ نے جو سیٹ آپ کے آبجیکٹیوز تھے, پروفٹ کمانا, دس واز یور آبجیکٹو. آبجیکٹیوز آپ نے جب دیکھا کہ آپ نے اپنے آبجیکٹو فلفل کر لیے ہیں, تو دین یو اگنور دس کہ 80 پروڈکٹس بنائی ہیں یا 100 بنائی ہیں, تو آپ نے آبجیکٹو کی بیسڈ پہ اس کو اپریز کر لیا. تو یہ ڈفرنٹ اپروچز ہیں ہمارے پاس فی الحال. اس میں پھر آگے ہر اپروچ میں ڈفرنٹ میتھڈز ہیں, وہ کون کون سے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. اپریزل میتھڈز, evaluating absolute standards. An employee's performance is measured against established standards. جو ابھی ہم نے بات کی کہ جو اسٹینڈرڈ اسٹیبلش کیے تھے اس کے اگینسٹ اس کی آپ پرفارمنس اپریز کر لیتے ہیں. Evaluation is independent of any other employee. کوئی دوسرا امپلائی اس میں انوالو نہیں ہوتا, آپ اس سے کمپیریزن نہیں کر رہے ہوتے, کس میں, ایبسولوٹ اسٹینڈرڈز میں. دین اس کے میتھڈز کون کون سے ہیں. فرسٹ آف آل ایسے اپریزل. ایسے اپریزل کیا ہوتا ہے, appraiser writes narrative description of employee's performance and suggestions. جو appraiser ہے, appraise کرنے والا, وہ ایک ایسے کی فارم میں ایک امپلائی کے بارے میں لکھ دیتا ہے کہ یہ اس میں کمیاں ہیں, یہ اس میں کمی ہے, اور یہ اس کو کریکٹیو میجرز چاہیے, یہ اس کے لیے سجیشنز ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو آبزرو کر کے ایسے لکھ کے تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو دے دیتا ہے, وہ اس حساب سے پھر نیسسری ایکشنز لے لیتے ہیں. اوکے, نیکسٹ کریٹیکل انسیڈنٹ اپریزل بیسڈ آن کی بہیویئر illustrating effective اور ineffective job performance. یہ کریٹیکل انسیڈنٹ ہے کہ کون سا بہیویئر کس ٹائم پہ اس نے ایسا بہیویئر نہیں شو کیا جو ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے ضروری تھا, اور کس ٹائم پہ اس نے وہ بہیویئر شو کیا ہے. کریٹیکل انسیڈنٹ بہیویئر کہ جو بھی غلطیاں اس سے ہوئی ہیں اور جس جگہوں پہ غلطیاں نہیں ہوئی, ان بہیویئرز کو آپ آئیڈینٹیفائی کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ بہیویئرز ہیں اور یہ بہیویئرز ٹھیک ہیں, یہ ان میں سے غلط بہیویئرز ہیں. دین ایبسولوٹ اسٹینڈرڈز کے کچھ اور میتھڈ, چیک لسٹ اپریزل, جو ہم نے شروع میں نے آپ کو دکھایا تھا, شروع میں بالکل سٹارٹ میں اس لیکچر کے, کہ چیک لسٹ ہوتی ہے یس نو یس نو. اگر تو اس میں جو بھی آنسرز آتے ہیں اس کو پھر آپ بیس کرتے ہیں کہ اس کی امپلائی کی جو پرفارمنس ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. سو اپریزر چیکس آف behaviors that apply to the employee. ہم نے شروع میں کوشچنز دیکھے تھے کہ وہ آرڈر فالو کر رہے اپنے باس کے, سپروائزر کے یا نہیں, یس اور نو, وہ چیک لسٹ تھی ہمارے پاس. دین ایڈجیکٹو ریٹنگ اسکیل اپریزل, اپریزرز ریٹ امپلائی آن دا نمبر آف جاب ریلیٹڈ فیکٹرز. مطلب کیا ہے کہ ایک جاب ریلیٹڈ فیکٹر ہوگا سرٹن 1 2 3, اس پہ وہ کہتا ہے کہ یہ جاب ریلیٹڈ فیکٹرز تھے,
ان میں سے اس نے یہ اچیو کیا, یہ اچیو نہیں کیا اور یہ پھر اچیو کر لیا, تو کس میں پرابلم ہے؟ 2 والے میں پرابلم ہے, اس کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے, اس کو ٹھیک کیا جائے. تو یہ ایک ایڈجیکٹو ریٹنگ اسکیل اپریزل ہے جو ایبسولوٹ اسٹینڈرڈ اپروچ کے تحت آپ اس کو میجر کرتے ہیں. دین فورسڈ چوائس اپریزل ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اپریزرز چوز فرام سیٹس آف اسٹیٹمنٹس which appear to be equally favorable which best describe the employee. اب 5-6 اسٹیٹمنٹس لکھی ہوتی ہیں. لیٹ سپوز ہم لکھ دیتے ہیں کہ کیا ایک اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں کہ دس امپلائی از ابو دا اسٹینڈرڈس, دوسری اسٹیٹمنٹ لکھ دیتے ہیں دس امپلائی از بلو دا اسٹینڈرڈ, تیسری اسٹیٹمنٹ لکھ دیتے ہیں کہ دس امپلائی از نیئر دا اسٹینڈرڈ. تو یہ فورسڈ کیا ہے, اس میں پرابلم کیا ہے کہ 3 اسٹیٹمنٹس میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہے. اب اس میں آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ کیوں خرابی ہے اس میں اور کیوں وہ بلو دا اسٹینڈرڈ ہے یا کیوں وہ اسٹینڈرڈ سے اوپر ہے. اس میں صرف آپ نے ایک کو چوز کرنا ہوتا ہے, تو آپ فورسڈ ہوتے ہیں کہ کسی ایک اسٹیٹمنٹ کو آپ نے چوز کرنا ہے اباؤٹ دا اپریزل آف دا امپلائی. یہ ایک میتھڈ ہے. دین ایبسولوٹ میتھڈ کا جو نارملی یوز کرتے ہیں وہ بہیویئرلی اینکرڈ ریٹنگ اسکیل میتھڈ ہے, جس کو ہم بارز بھی کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپریزر ریٹس امپلائی آن فیکٹرز وچ آر ڈیفائنڈ بائی بہیویئر ڈسکرپشنز illustrating various dimensions along each rating scale. نیکسٹ سلائیڈ پہ اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تک جو ہے وہ آپشنز ہیں. آپشنز کس چیز کی ہیں؟ سب سے پہلے اوپر دیکھیں کہ پوزیشن, امپلائی ریلیشن شپ اسپیشلسٹ, یہ اس کی پوسٹ کا ٹائٹل ہے. جاب ڈائمینشن کیا ہے؟ ability to absorb and interpret policies. کہ کوئی ایک امپلائی ہے وہ آرگنائزیشنل پالیسیز کو کتنے اچھے طریقے سے سمجھتا ہے اور پھر کتنے اچھے طریقے سے ان کو انٹرپریٹ کرتا ہے. سمجھنا ہی ہو گیا بٹ ان کو پھر اپلائی بھی کرتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے آپشنز کیا رکھی ہیں؟ آپ سب سے اوپر دیکھیں, could be expected to serve as an information source concerning new and changed policies for others in the organization. کہ آپ اس امپلائی سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہی کین بی این انفارمیشن سورس, اچھی سورس بن سکتا ہے. دیٹ مینس کہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے. تو ایک طرف آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے اس کو 9 والے کو, اگر آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں. دین آپ نے کہا کہ لیٹس گو ٹو دا نمبر 1 سلیکشن, جس میں لکھتا ہے could be expected to be unable to, مطلب اس قابل نہیں ہے, unable to learn new procedure even after repeated explanations. کہ اگر آپ اس امپلائی کو بار بار ایک چیز بتاتے ہیں پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آتی, he is unable to understand it, تو یہ آپ کے پاس ایک چوائس ہے. تو اس طریقے سے آپ بہیویئر کو رینک کر لیتے ہیں کہ کس طرح کا بہیویئر اس کا ہے. کیا یہ چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے, کیا یہ اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتا, یا کہ ماڈریٹ اماؤنٹ ہے, کچھ سمجھ لیتا ہے کچھ نہیں سمجھ لیتا. تو اس طریقے سے آپ بارز کے جو ہے بہیویئر اینکرڈ ریٹنگ اسکیل, اس سے آپ پرفارمنس اپریزل کا میتھڈ جو ہے یہ والا لگا کے آپ اپریز کر سکتے ہیں. یہ ایک اور جو میتھڈ ہے اس کی بھی ایگزامپل ساتھ دیکھتے رہتے ہیں, گراف ریٹنگ اسکیل. کہ یہ اب تھوڑا سا اس سے سمجھ لیں کہ ایڈوانس ہے, کہ یہ آگے ڈگریز بتا دیتا ہے کہ کس طریقے سے. لیٹ سپوز کوالٹی آف ورک از دا ایکچوئل اسکل اینڈ کمپلیٹنس آف ورک. آپ نے پہلا یہ دیکھا کہ یہ کمپلیٹنس آف ورک کہ کمپلیٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کوالٹی آف ورک کیا ہے, اسکل کتنی اچھی ہے اس کی, کیا ہے وہ. اس کے لیے آپ نے پہلی پریفرنس دے دی کنسسٹنٹلی انسیٹسفیکٹری, کہ یہ کبھی بھی ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا, کمپلیٹ کرنا آتا ہی نہیں اس کو کام, اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے کام کی. نیکسٹ آپ نے دے دیا اوکیجنلی انسیٹسفیکٹری, کبھی کبھی ٹھیک کرتا ہے اور کبھی کبھی یہ انسیٹسفیکٹری کام کر رہا ہے. دین یو سیڈ کہ کنسسٹنٹلی سیٹسفیکٹری, کہ یہ ہمیشہ سیٹسفیکٹری کام کرتا ہے. اور پھر آپ آہستہ آہستہ پازیٹیو کی طرف موو کرتے ہوئے جا رہے ہیں. سم ٹائمز سپیریئر, کہ صرف سیٹسفیکٹری نہیں ہوتا, ابو اسٹینڈرڈ بھی کئی دفعہ کام کرتا ہے. اور پھر کنسسٹنٹلی سپیریئر,
کہ ہر دفعہ یہ سپیریئر لیول پہ کام کرتا ہے. ہی از آلویز ابو دی گیون اسٹینڈرڈ. تو اس طریقے سے آپ گراف بنا لیتے ہیں ریٹنگ اسکیل کا, جس پہ آپ کو ڈگری پتا چل جاتی ہے کہ اس ڈگری پہ یہ کام ہو رہا ہے اور اس ڈگری پہ یہ کام نہیں ہو رہا. دین ریلیٹو اسٹینڈرڈس. پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ایبسولوٹ اسٹینڈرڈس. اب ریلیٹو اسٹینڈرڈس کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں. Employees are evaluated by comparing their performances to the performances of other employees. ایک امپلائی کی پرفارمنس کمپیئر کی جاتی ہے دوسرے امپلائی کی پرفارمنس کے ساتھ, جیسا ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ کمپیئر کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کون بہتر کر رہا ہے اور کون بہتر نہیں کر رہا. اس کے کون کون سے میتھڈز ہیں وہ دیکھتے ہیں. گروپ آرڈر رینکنگ. فرسٹ آف آل کہ آپ employees are placed in a classification reflecting their relative performance such as top 1/5. آپ نے پورا گروپ لیا, فار ایگزامپل گروپ میں 5 لوگ تھے, آپ نے کہا کہ 5 لوگوں کا ایک ہمارے پاس گروپ ہے. اب ان 5 میں سے جو پرسن اے ہے, بی ہے, سی ہے, ڈی ہے اینڈ ای ہے ہمارے پاس, یہ 5 لوگ ہیں. آپ نے کہا جو سی ہے, سی جو ہے ہی از نمبر 1 پرفارمر, یہ بہت اچھا پرفارمر ہے, تو آپ نے سی کو گروپ میں سے نمبر 1 کر دیا. بی کو آپ نے کہا یہ نمبر 3 پہ ہے, اے کو آپ نے کہا یہ نمبر 5 پہ ہے, اور پھر ادھر آپ آتے گئے اور آپ نے کہا کہ ڈی جو ہے ہی از ایٹ نمبر 2, ہی از ایٹ نمبر 2 اینڈ ای جو ہے وہ نمبر 4 پہ ہے. ای جو ہے آپ کو نمبر 4 پہ ہے. تو اس طریقے سے آپ نے گروپ میں رینک کر دیا. اب یہاں سے آپ کو صاف پتا چل رہا ہے کہ جو پرسن جو ہے سی, آپ نے اس کو 1 رینک کیا ہے, ہی از دا ٹاپ پرفارمر, اور پرسن اے جو ہے اس کو 5th رینک کیا آپ نے, تو ہی از دا لیسٹ پرفارمر, سب سے کم پرفارمنس یہ دے رہا. باقی جو ہیں وہ اس حساب سے ریلیٹیولی ایوریج ہیں, کم ہیں, زیادہ ہیں, ایکسٹرا آرڈنری ہیں, ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہیں. یہ پھر آگے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے فرسٹ کس کو رکھا ہے. تو اس طریقے سے آپ گروپ جو ہے وہ آرڈر رینکنگ کر سکتے ہیں. پھر ریلیٹو اسٹینڈرڈز میں اور کیا چیزیں؟ انڈیویجول رینکنگ. امپلائیز آر رینکڈ فرام ہائیسٹ ٹو لوئسٹ. یہ بھی اسی ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ امپلائیز کو کہہ دیتے ہیں, آپ کے پاس 100 امپلائیز تھے پوری آرگنائزیشن میں, آپ نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ ٹاپ پرفارمر نکلا ہے اور یہ سب سے لیسٹ پرفارمر نکلا ہے, تو ان کو کمپیریزن کر لیتے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ کمپیریزن ہو رہا ہے. دین پیئرڈ کمپیریزن. Each individual is compared to every other. اور اس میں دیکھا کیا جاتا ہے؟ Final ranking is based on number of times the individual is preferred member in a pair. Let's suppose آپ کے پاس 2 لوگ ہیں, آپ کے پاس پرسن A ہے and then you have person B. پرسن A, اور یہاں آپ نے لکھا ہوا ہے skills یا abilities, کہ یہ A ہے, یہ B ہے, سوری یہ سی ہے, یہ ڈی ہے. یہ آپ کے پاس آ گئی آپ کی سکلز یا بہیویئر جو آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ پرسن اے اور پرسن بی آ گیا. لیٹس میک اٹ پرسن ایکس اینڈ پرسن وائی. اوکے, ناؤ یو ہیو ٹو سی کہ آپ کہتے ہیں کہ پرسن ایکس جو ہے یہ اے جو بہیویئر ہے اس میں یہ نمبر 1 پہ ہے اور یہ نمبر 2 پہ ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اس میں نمبر 1 پہ ہے, اس میں یہ نمبر 2 پہ ہے. آپ کہتے ہیں سی بہیویئر میں بھی ایکس جو ہے وہ زیادہ اچھا پرفارم کر رہا ہے اور جو وائی ہے وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہا. اور اب ڈی بہیویئر پہ آپ کہتے ہیں کہ ڈی بہیویئر میں ایکس جو ہے یہ اچھا پرفارم نہیں کر رہا بلکہ وائی اچھا پرفارم کر رہا ہے. تو اب آپ نے یہ دیکھ لیا, پیئرڈ کمپیریزن کیا 2 لوگوں کا آپس میں, تو آپ کو پتا چلا کہ مسٹر ایکس جو ہے, یہ جو مسٹر ایکس ہے یہ اس کو فرسٹ جو ہے اس میں بھی فرسٹ آ گیا, اس میں بھی فرسٹ آ گیا, اس میں بھی فرسٹ آ گیا, اس میں یہ سیکنڈ آیا. تو اب یہ 3 دفعہ فرسٹ آیا آؤٹ آف 4 بہیویئرز, اے بی سی ڈی 4 بہیویئر ہے. تو یہ فرسٹ جو ہے کتنی دفعہ آ گیا؟ 3 دفعہ. دیٹ مینس ہی از اے بیٹر پرفارمر. یہ پیئرڈ کمپیریزن میں آپ جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں. دین یوزنگ اچیوڈ آؤٹ کم ٹو ایویلویٹ امپلائیز. اب اچیوڈ آؤٹ کم کو آپ نے دیکھنا ہے. یہ ایک تھرڈ میتھڈ ہے. پہلے ہم نے کون سا کیا؟ اسٹینڈرڈ, ایبسولوٹ اسٹینڈرڈ, پھر کمپیریٹو. ناؤ اچیوڈ جو ہے آپ کی اچیوڈ آؤٹ کم ہے اس پہ آپ نے بیس کرنا ہے.
تو اس کے لیے جو موسٹلی یوز ہوتا ہے دیٹ از مینجمنٹ بائی آبجیکٹو. اس کو ہم MBO کہتے ہیں, مینجمنٹ بائی آبجیکٹو. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مینجمنٹ بائی آبجیکٹو ہے کیا. مینجمنٹ بائی آبجیکٹو کی جو ڈیفینیشن ہے دیٹ از a management model that aims to improve performance of an organization by clearly defining objectives that are agreed to by both management and by the employee. Management and employee at the start of the time, at the start of the year, بیٹھ کے اگری کر کے میوچلی ڈسکس کر کے کچھ گولز جو ہیں ان کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں, کچھ آبجیکٹیوز کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں, جس پہ امپلائی بھی راضی ہو جاتا ہے, مینجمنٹ بھی راضی ہو جاتی ہے. یہ ایک MBO کا ماڈل ہے کہ آپ اس طریقے سے آبجیکٹیو سیٹ کریں. وجہ بیکاز کام تو امپلائی نے کرنا ہے. اگر امپلائی کو ملائے بغیر آپ نے آبجیکٹیو سیٹ کر دیے اور اس نے سال کے اینڈ میں وہ اچیو نہ کیے تو اس کی جو ہے اگریمنٹ اس میں وہ ویک ہوگا. اس کا اگریمنٹ تو نہیں تھا اس میں, تو وہ کہے گا کہ مجھے تو آپ نے بتایا ہی نہیں یہ کام کرنا ہے, یہ میرے سے تو نہیں پوچھا تھا, آپ نے خود ہی کہہ دیا یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب آپ نے اس کے ساتھ مل کے بیٹھ کے MBO میتھڈ سے, مینجمنٹ بائی آبجیکٹو میتھڈ سے مل کے اگری کر کے گول بنائے ہوں گے تو پھر اس کے پاس ایکسکیوز نہیں ہوگا. پلس وہ ایسے گولز ہوں گے جو دونوں جس پہ اگری کر رہے ہیں میجربل ہوں گے اور کرنے کے قابل ہوں گے. تو یہ ایک میتھڈ ہے جس سے آپ گولز اسٹیبلش کرتے ہیں جب آپ کی اگریمنٹ ہو جاتا ہے بٹوین دا امپلائی اینڈ دا مینجمنٹ. اس میں کیا ہوتا ہے, انکلوڈز میوچل آبجیکٹو سیٹنگ اینڈ ایویلویشن. پھر آپ ایویلویشن کا بھی اس میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اس طریقے سے تمہیں ایویلویٹ کیا جائے گا, اور وہ اگری کر جاتا ہے امپلائی, مینجمنٹ بھی اگری کر جاتی ہے, امپلائی بھی اگری کر جاتا ہے. بیسڈ آن دا اٹینمنٹ آف اسپیسیفک آبجیکٹو, ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا جو ہے وہ پھر امپلائی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. کیوں؟ بیکاز اس نے اگری کیا ہوا ان گولز کے ساتھ. تو یہ ایک میتھڈ ہے کہ آپ شروع سے آبجیکٹیو کر لیں کہ ٹھیک ہے تم کام جیسے مرضی کرو. جیسے ہم نے اگزامپل میں کیا ڈسکس کیا تھا کہ 100 پروڈکٹس بنانی ہے, یہ ایک طریقہ ہے اسٹینڈرڈ بنانے کا. لیکن آپ نے کہا 100 پروڈکٹس نہ بناؤ, مجھے 800 پروفٹ چاہیے. دیٹ از آور آبجیکٹیو کہ ہم نے اس سال پروفٹ بنانا ہے. تو یہ دونوں نے اگری کر کے یہ گولز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کیے تھے, اور ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے دونوں کی جو ایفرٹ ہے, دونوں کا اگریمنٹ ہے, وہ ساتھ ساتھ چلے گا, اور اینڈ میں آرگنائزیشن اپنے گول آرام سے اچیو کر سکے گی. یوزنگ اچیوڈ آؤٹ کم ٹو ایویلویٹ امپلائیز, کامن ایلیمنٹ ان MBO پروگرام آر. اب جو مینجمنٹ بائی آبجیکٹو کیا ہے ہم نے, اس میں جو ایلیمنٹس ہیں اس کے مین وہ کون کون سے ہیں. گول اسپیسیفکسٹی, کہ اسپیسیفک گولز ہوتے ہیں, پتہ ہوتے ہیں کہ یہ گولز ہیں. دین پارٹیسپیٹو ڈیسیجن میکنگ, دونوں آپ نے امپلائی کو پارٹیسپیٹ کیا ہوتا ہے, سینٹرلائز نہیں کی ہوتی گول میکنگ, یو ہیو ڈی سینٹرلائز, اس کو بھی پارٹیسپیٹ کروایا ہے, پارٹیسپیٹو مینجمنٹ آپ نے یہاں یوز کی ہے. اینڈ ایکسپلیسٹ ٹائم پیریڈ, دونوں نے مل کے ٹائم پیریڈ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے, 1 سال میں کرنا ہے, 5 سال میں آبجیکٹیو اچیو کرنا ہے, 6 مہینے میں کرنا ہے, تو ایکسپلیسٹ ٹائم بھی ہوتا ہے اس میں. دین پرفارمنس فیڈ بیک, اس کی پرفارمنس پہ فیڈ بیک بھی لیتے رہتے ہیں, اور اس کو جو کریکٹیو ایکشنز ہیں وہ بھی ساتھ کرواتے رہتے ہیں تاکہ کسی بھی لیول پہ کسی بھی ٹائم پہ پرابلم نہ آئے. تو یہ جو ہے MBO جو ہے مینجمنٹ بائی آبجیکٹو, اس کے یہ جو ہیں کچھ اسپیسیفک ایلیمنٹس ہیں. دین effectively increases employee performance and organizational productivity. یہ کیا ہے کہ یہ ریسرچ شو کرتی ہے کہ جہاں بھی MBO اپلائی کیا جاتا ہے وہاں effectively جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس انکریز ہوئی ہے. وجہ کیا ہے کہ امپلائی بھی اگری کر گیا ان گولز کے ساتھ, اور جو مینجمنٹ ہے وہ بھی اگری کر گئی. تو مینجمنٹ دیکھ لیتی ہے کہ میجربل گولز ہوں وہ امپلائی کو بتایا جائیں, امپلائی دیکھتا ہے کہ میں کیا یہ پرفارم کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. جب دونوں کا میوچل ڈیسیجن ہو کے, میوچل اگریمنٹ ہو کے وہ گولز آپ ڈیفائن کرتے ہیں, تو پھر وہ گولز اچھے طریقے سے اچیو ہو جاتے ہیں, تو اس سے آپ کی ایفیشنسی اور افیکٹونیس بڑھ جاتی ہے. 360 ڈگری ایویلویشن میتھڈ, یہ اس کو ڈیٹیل میں نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ کریں گے. اس کا سمپل یہ ہے کہ فیڈ بیک
that comes from members of an employee's immediate work circle, boss, subordinate and peers. इसको देखें यहां कि ये एक एम्प्लॉय है जिसका आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल जिसका एम्प्लॉय का आपने करना है. ये इसका बॉस है, ये इसका जूनियर है, ये इसका पीयर है जो इसके साथ काम कर रहा है. तो आपने क्या किया, और ये इसका दूसरी साइड पे पीयर हो सकता है. आपने क्या किया है कि आपने जिस तरह सर्कल का 360 एंगल होता है उससे ये ड्राइव किया गया है कि ये सर्कल है और इस सर्कल का जो एंगल होता है कंप्लीट एंगल दैट इज 360. तो अब आप इस पूरे सर्कल को, पूरे उसके सर्कल को कवर कर रहे हैं. यू आर ट्राइंग टू कवर द होल सर्कल. ये वो है सेंटर ऑफ द सर्कल. उसके बॉस से भी फीडबैक ले रहे हैं, उसके जूनियर से भी ले रहे हैं जो उसका सबऑर्डिनेट है, उसके पीयर से भी ले रहे हैं जो उसके इक्वल काम कर रहा है ऑन द सेम पोस्ट या उसकी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है. तो दिस इज कॉल्ड 360 डिग्री इवैल्यूएशन. ये भी एक तरीका है इवैल्यूएट करने का. नाउ लेट्स डिस्कस मेन मेथड्स, देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन एसे. रिटन एसे के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस ये हैं कि सिंपल टू यूज है, सिंपली आपने ऐसे लिखा और दे दिया. डिसएडवांटेजेस क्या है, मोर अ मेजर ऑफ इवैल्यूएटर्स राइटिंग एबिलिटी देन द एम्प्लॉयज एक्चुअल परफॉर्मेंस. मतलब ये तो परफॉर्मेंस आपने मेजर नहीं की, आपने जो इवैल्यूएटर है उसकी ऐसे राइटिंग स्किल चेक कर लिया है, वो कितना अच्छा ऐसे लिख सकता है. तो ये ज्यादा जरा फोकस से हट जाती है बात. देन क्रिटिकल इंसिडेंट्स जो हैं जो बिहेवियर में, वो क्या है, रिच एग्जांपल्स. फायदे इसके ये है, बिहेवियरली बेस्ड. आपको मेन क्या चाहिए होता है कि कौन से बिहेवियर्स इंप्रूव होने वाले हैं और उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलती रहती हैं. बट द इशू इज इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम लगता है. एंड लैक क्वांटिफिकेशन, नंबर्स में डाटा नहीं आप दे सकते, जस्टिफिकेशन थोड़ी वीक हो जाती है. ये क्रिटिकल इंसिडेंट का हो गया. देन ग्राफिक रेटिंग स्केल का फायदा क्या है, प्रोवाइड क्वांटिटेटिव डाटा, नंबर्स की फॉर्म में डाटा देता है, दैट इज वेरी गुड. लेस टाइम कंज्यूमिंग देन अदर्स, बाकियों से टाइम इसमें कम लगता है और आपको क्वांटिटेटिव डाटा मिल जाता है. डू नॉट प्रोवाइड डेप्थ ऑफ जॉब बिहेवियर असेस्ड. इसमें बिहेवियरल पार्ट थोड़ा मिसिंग होता है कि प्रॉपर्ली आप बिहेवियर को मैनेज नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते. तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है. देन वी मूव ऑन टू बार्स. बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल, फोकस ऑन स्पेसिफिक एंड मेजरेबल जॉब बिहेवियर्स. बिहेवियर्स पे और स्पेसिफिक जो आपको बिहेवियर चाहिए होते हैं सिर्फ उन पे फोकस करता है. दिस इज इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस. फिर दूसरी तरफ क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है एंड डिफिकल्ट टू डेवलप है. एक तो टाइम बहुत लगता है, प्लस इसको डेवलप करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कि डेवलप ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, वैलिडिटी एंड वो सारा जो हमारा इसका क्रेडिबिलिटी का इशू आ जाता है वो इसमें आ सकता है. देन मल्टी पर्सन कंपैरिजन, जो हमने कहा कि कंपैरिजन करते हैं एक का दूसरे के साथ, ग्रुप के साथ, रैंकिंग के साथ, उसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है. कंपेयर्स एम्प्लॉय विद वन अनदर. अच्छाई ये है कि एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, पता चल जाता है कौन सा अच्छा एम्प्लॉय है, कौन सा अच्छा एम्प्लॉय नहीं है. बट प्रॉब्लम क्या है, अनवाइडली विद लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड लीगल कंसर्न्स. लीगल कंसर्न ये है कि आप, हो सकता है आपकी पॉलिसीज इजाजत ना दे रही हो कि आप किसी के साथ कंपैरिजन करें, किसी को अच्छा कहें किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके और किसी को बुरा कहें किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके. तो ये लीगैलिटीज में आपको खींच सकता है. देन एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसका पर्पस क्या है, मतलब इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है. फोकसेस ऑन एंड गोल्स, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है. ये डिटेल ओरिएंटेड नहीं होता कि किस तरीके से आपने काम किया, कौन सा बिहेवियर शो किया, कौन सा बिहेवियर नहीं शो किया. हो सकता है डिफरेंट तरीके हैं लोगों के काम करने के. तो ये ज्यादा आपको लेके जाता है ऑब्जेक्टिव्स की तरफ कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव अपने मीट कर लिए हैं, रिजल्ट्स आपके अचीव हो गए हैं तो ठीक है, नहीं हुए तो नहीं हुए. देन टाइम कंज्यूमिंग है ये कि ये आप उनको बुलाते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर आप एंड में ऑब्जेक्टिव चेक करते हैं. तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. Then in the end we discussed about 360 degree appraisals. ये थॉरो होते हैं,
बिकॉज चारों तरफ से, तीनों तरफ से आपको फीडबैक आ रही होती है उस एम्प्लॉय के बारे में, अच्छी बुरी बातें, अच्छे बुरे बिहेवियर जो हैं वो चेक हो रहे होते हैं। लेकिन इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, कि 4 लोगों से आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसको कंपाइल कर रहे हैं, फिर उसकी इंफॉर्मेशन बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए ये प्रॉब्लमैटिक हो जाए। नाउ समरी, इस लेक्चर में हमने जो मेन टॉपिक स्टार्ट किया, जिसको कवर किया है, दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ने एक गोल सेट किए होते हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए उसने एम्प्लॉय को हायर किया होता है, और एम्प्लॉयज को सर्टेन बिहेवियर एग्जिबिट करने होते हैं कि वो उन गोल्स को अचीव कर ले, टास्क परफॉर्म करे और उन गोल्स को अचीव कर ले। अब क्या वो उस तरह के बिहेवियर शो कर रहा है, नहीं कर रहा, किस हद तक कर रहा है, किस हद तक नहीं कर रहा, ये देखने के लिए आप परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम जो है डेवलप करते हैं, जो आपको ये बताता है कि क्या एम्प्लॉय को जो स्टैंडर्ड्स बताए गए थे उन स्टैंडर्ड्स पे चल पे वो काम कर भी रहा है कि नहीं काम कर रहा। उसके लिए आप परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम डेवलप करते हैं, ये हमने डिस्कस किया। देन हमने ये डिस्कस किया कि सिस्टम जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, इसमें एसेंशियल्स क्या है। एसेंशियल्स क्या है? डिसीजंस अबाउट हु शुड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस। पहले तो सबसे आपने बंदा आइडेंटिफाई करना है कि बॉस करेगा, एचआर मैनेजर करेगा, पीयर करेगा, जूनियर करेगा, सीनियर करेगा, किसने इवैल्यूएट करना है, और उसका ट्रेन होना बड़ा लाजमी है, उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए इस चीज की। व्हाट फॉर्मेट शुड बी यूज्ड, बहुत सारे फॉर्मेट, बहुत सारे मेथड्स हमने पढ़े, तो कौन सा मेथड लगाना है ये भी आपको पता होना चाहिए। देन हाउ द रिजल्ट्स शुड बी यूटिलाइज्ड, कि अगर उनके रिजल्ट्स आपके पास आए हैं तो उनको यूटिलाइज कैसे करना है, किस तरीके से उनको यूज करके आपने बेहतरी की तरफ जाना है और बेहतरी की तरफ नहीं जाना, जो भी उसके यूजेज हैं। देन हमने अप्रेजल प्रोसेस पढ़ा कि पहले आप स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं, फिर आप म्यूचुअली उन पे एग्री करते हैं, फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, फिर एक्चुअल को जो एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस होती है उसके साथ कंपेयर करते हैं, फिर आप डेफिशिएंसीज देखते हैं कि डेफिशिएंसीज क्या हैं, और उन डेफिशिएंसीज को कवर करने के लिए आप फिर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, ट्रेनिंग्स करवाते हैं, बिहेवियर में चेंजेस लेके आते हैं, और ये चेंजेस जो हैं वो इवेंचुअली आपको फिर पे बैक करती हैं। देन हम देखा डिफिकल्टीज इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। इंडिविजुअल फोकस होता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब वो डिस्कशन कर रहे होते हैं अबाउट द परफॉर्मेंस। फिर हमने एक लीगल प्रॉब्लम एंड में डिस्कस की कि अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो उसमें शायद लीगल प्रॉब्लम आ जाए कि किसी दूसरे से कंपेयर करके आप एक शख्स को बुरा या अच्छा कह रहे हैं, तो ये है। फिर हमने इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को देखा कि वो कैसे ठीक कर सकते हैं। वो इस तरीके से ठीक कर सकते हैं कि आपके पास डाटा बेस्ड एविडेंस हो, कल को आपके चैलेंज होता है अगर डिसीजन, तो फिर आप उसको जस्टिफाई कर सकें। देन वी एक्चुअली स्टडीड द 3 अप्रोचेस, एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स, रिलेटिव स्टैंडर्ड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड में हमने कहा कि जो आपने स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किए होते हैं उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे रह के आप उनको देखते हैं जो परफॉर्मेंस की है और जो स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किए थे। रिलेटिव में आप एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, कई दफा ग्रुप को कंपेयर करते हैं, कई दफा पेयर को करते हैं, पेयर 2 लोगों को, और कई दफा डिफरेंट कंपैरिजन मेथड आप यूज करते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव मेथड है एक आपको हमारे पास, दैट इज MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप शुरू में ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं म्यूचुअली, एम्प्लॉय एंड द मैनेजमेंट दोनों एग्री करते हैं, दोनों सेट कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव, और फिर ये देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव मीट कर लिए हैं या हमने ऑब्जेक्टिव को मीट नहीं किया। तो ये आज हमने सारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा है। ऑलमोस्ट हम एंड की तरफ जो है वो जा रहे हैं कि हमारी बुक के चैप्टर्स, हमारे जो प्रोसेस है HRM का, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता सारे को कंप्लीट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको समझ भी आ रही होगी। और इसको मजीद थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ, रीडिंग के साथ, और जो बुक में आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, डायग्राम्स हैं, उनको देखें, उनको स्टडी करें, और कोशिश करें कि आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली बिल्ट हो जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर उसमें इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।